ہاں دیکھیے، قال حدثنا علی بن الحسین بن سلیمان الکوفی قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الاسناد نحوه غیر انه قال فانفجر من لیلته، سوائے اس کے کہ اس روایت میں ہے فانفجر من لیلته کہ اسی رات ان کا زخم پھٹ پڑا، تو اوپر کی روایت میں لبا کا لفظ ہے کہ ان کی ہنسلی سے زخم یا جو ہے رسنے لگا، اور اس میں لیلا کا لفظ لبا کی جگہ پر لیلا کا ہے کہ اسی رات ان کا زخم بہ پڑا۔ فما زال یسیل حتی مات وزاد فی الحدیث قال فذاک حین یقول الشاعر، تو کہا کہ یہی وہ موقع ہے جب شاعر کہتا ہے، فذاک حین یقول الشاعر، تو یہ وہی بات ہے جو شاعر کہہ رہا ہے، الا یا سعد بنی معاذ فما فعلت قریظۃ والنذیر، سنو اے سعد، کون سعد؟ بنو معاذ کے سعد، الا یا سعد بنی معاذ، سنو خبردار، سنو اے سعد، کون سے سعد؟ سعد بنی معاذ، قریظہ اور نذیر نے کیا کیا؟ قریظہ اور نذیر نے کیا کیا؟ لعمرک ان سعد بنی معاذ غدا تتحمل له الصبور، تمہاری زندگی کی قسم، بے شک سعد بن معاذ، بے شک سعد بنی معاذ اس صبح جس وقت ان لوگوں نے مصائب اور تکالیف برداشت کی، بے شک سعد بن ابی معاذ غدا تتحمل له الصبور، اس صبح جس وقت انہوں نے مصائب اور مشکلات برداشت کیے، له الصبور، وہ صابر و شاکر تھے، وہ صابر و شاکر تھے، وہ صبر کرنے والے تھے۔ یعنی جس صبح بنو قریظہ کے لوگ جس وقت بنو قریظہ کے لوگ مصائب اور مشکلات سے دوچار تھے، له الصبور، وہ صابر و شاکر تھے۔ ترکتم قدرکم لا شیء فیہا وقدر القوم حامیۃ تفور، تم نے اپنی ہاڈی چھوڑ دی کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، وقدر القوم حامیۃ تفور، اور قوم کی ہاڈی گرم ہے جو جوش مار رہی ہے۔ تم نے اپنی ہاڈی چھوڑ دی کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، وقدر القوم حامیۃ تفور، اور قوم کی ہاڈی گرم ہے جو جوش مار رہی ہے۔ اس سے اشارہ کیا شاعر نے اس بات کی طرف کہ بنو قریظہ جو تمہارے حلیف تھے، بنو قریظہ کے لوگ جو تمہارے حلیف تھے، تم نے ان کے تعلق سے فیصلہ دے دیا کہ ان کے قتل کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو یہ فیصلہ کر کے تم نے اپنی ہاڈی خالی کر لی، یعنی اپنے حلیف اور مددگاروں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اپنے حلیف اور اپنے مضبوط مددگاروں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، کیونکہ تم نے ان کو تحفظ نہیں دی، ان کے خلاف فیصلہ کیا۔ وقدر القوم، خزرج کی طرف اشارہ ہے، قبیلے خزرج کی طرف اشارہ ہے۔ وقدر القوم حامیۃ تفور، کہ بنو قینقاع کا جب معاملہ آیا تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول جو اسی قوم کا تھا، یعنی قبیلے خزرج سے تھا، اور بنو قینقاع کے لوگ اس کے حلیف تھے، تو ان کی سفارش پہ آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اصرار اور سختی کر کے یہ بات منوا لی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، البتہ جلا وطنی یا وہ مدینہ چھوڑ کر کے ان کو جانا پڑا، لیکن ان کو قتل کرنے سے بچا لیا۔ وقدر القوم حامیۃ تفور سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ بنو قینقاع جو قبیلے خزرج کے حلیف تھے، آج جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول نے سفارش کر کے ان کو باقی رکھا، اور ان کے حلیف اب بھی موجود ہیں، اور ان کے حلیف اور مددگار بنو قینقاع کے لوگ اب بھی زندہ ہیں، اب بھی محفوظ ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے حمایتیوں سے محروم نہیں کیا، لیکن تم نے تو اپنی ہاڈی خالی کر لی، یعنی اپنے حمایتیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ وقد قال الکریم ابو حباب اقیموا قینقاع ولا تسیروا، کریم ابو الحباب نے کہا، ابو الحباب اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن ابی سلول ہے، جس کی کنیت ابو حباب ہے۔
تو کہا کہ وقد قال الکریم ابو حباب کریم ابو حباب نے عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا اقیموا قینقاع ولا تسیروا، کہ تم قیام کرو اے بنو قینقاع اور تم کوچ نہ کرو، اقیموا قینقاع ولا تسیروا، اور تم کوچ نہ کرو. وقت یعنی اس کی سفارش کی طرف اشارہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ان کی سفارش میں آ گیا، اور ان کی سفارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی وجہ سے وہ قتال وغیرہ سے، قتل وغیرہ سے بچ گئے، البتہ جو ہے جلا وطنی پر پھر معاہدہ ہوا. وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميتان الصخور، اور وہ اپنے شہر میں مضبوط جمے ہوئے تھے، وہ اپنے شہر میں مضبوط جمے ہوئے تھے جس طریقے سے کہ میدان کے بھاری بھاری پتھر جمے ہوئے ہوتے ہیں. اشارہ ہے بنو قریظہ کی طرف کہ بنو قریظہ کے لوگ اپنے شہر مدینہ میں مضبوط قلعوں میں محفوظ تھے، مضبوط قلعوں کے اندر وہ محفوظ تھے، جس طریقے سے کہ میدان کے اندر بھاری بھاری پتھر یہ جو ہے جمے ہوئے ہوتے. ہاں تو بنو قریظہ کے لوگ اپنے شہر میں ثقالن جمے ہوئے تھے، یعنی اپنے قلعوں کے اندر محفوظ تھے، اور ان کے پاس جو ہے انہیں تحفظ حاصل تھا، جس طریقے سے کہ میدان کے اندر میدان پہاڑ کے بھاری پتھر ہوں. یعنی وہ لوگ اپنے شہر میں بہت مضبوط پوزیشن میں تھے، ان کے پاس قلعہ بھی تھا، لڑنے والے افراد بھی تھے، لیکن تم نے فیصلہ کر کے ایسا اپنے آپ میں ہاڑی خالی کر لی، اپنے آپ کو مضبوط حلیف اور حمایتیوں سے محروم کر لیا. یہ شاعر نے جس وقت یہ شعر کہا ہے وہ کافر تھا، بعد میں وہ اسلام لے آیا. یہ شاعر کفر کی حالت میں یہ شعر کہہ رہا ہے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کر رہا ہے، ان کی تنقید کر رہا ہے ان کے اس فیصلے پر کہ تم نے بہت ہی غلط فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو حمایتیوں سے محروم کر لیا اور ان کو تحفظ فراہم نہیں کیا. باب المبادرۃ بالغزو وتقدیم اہم الامرین المتعارضین. باب ہے لڑائی کے سلسلے میں غزوے کے لیے مبادرت یعنی جلدی کرنے کا باب، لڑائی کے لیے غزوے کے لیے جلدی نکلنے کا باب. وتقدیم اہم الامرین المتعارضین، اور دو متضاد کاموں میں سے اہم کو مقدم کرنے کا باب، دو متضاد کاموں میں سے اہم کو مقدم کرنے کا باب. قال حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن اسماء النافع عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الاحزاب. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اعلان کیا جس دن ہم غزوہ احزاب سے واپس پلٹے، اللہ یصلین احد الظہر الا فی بنی قریظہ، کہ کوئی بھی شخص ہرگز ظہر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، کہ ہرگز کوئی بھی شخص ظہر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. فتخوف ناس فوق الوقت، تو کچھ لوگوں کو خوف ہوا وقت کے چلے جانے کا، تو کچھ لوگوں کو خوف محسوس ہوا وقت کے چلے جانے کا، فوت ہو جانے کا. فصلوا دون بنی قریظہ، تو بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے نماز ادا کر لی. وقال آخرون، اور دوسرے کچھ لوگوں نے کہا لا نصلی الا حیث امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے مگر وہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. وَإِن فَاتَنَا الْوَقْتُ، گرچہ وقت ہم سے فوت جائے، وقت نکل جائے. قال فما عنف واحدا من الفریقین، تو دونوں فریقوں میں سے کسی کی بھی آپ نے سرزنش نہیں کی. فما عنف واحدا من الفریقین، تو دونوں فریقوں میں سے کسی کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش نہیں کی، یعنی انہیں ملامت نہیں کیا. تو روایتوں میں ایک اختلاف تو یہ ہے، کسی روایت میں لا یصلین احد العصر، اور کچھ روایت میں لا یصلین احد الظہر،
تو اس کی تطبیق یہ دی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لی تھی، اس کے بعد وہ نکلے تھے قریظہ کے لیے، تو ان کے لیے عصر کی نماز کا وقت کا مسئلہ تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ظہر کی نماز نہیں ادا کی تھی بلکہ غزوے کے لیے جو ہے جلدی کرتے ہوئے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے لیے ظہر کی نماز کا مسئلہ تھا۔ تو دونوں روایتوں میں جو اختلاف ہے وہ لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کرنے کے لحاظ سے، کچھ لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لی تھی پھر وہ نکلے تھے تو ان کے لیے عصر کا مسئلہ تھا، اور کچھ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ان کے اعتبار سے ظہر کا مسئلہ تھا، یعنی سب ایک ساتھ نہیں نکلے تھے، کچھ آگے پیچھے نکلے تھے۔ اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اجتہادی مسئلہ ہو اور سبوں نے ایک دلیل کی بنیاد پر سامنے رکھ کر کے اجتہاد کیا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک ہی چیز صحیح ہوگی، لیکن اس بنیاد پر، اجتہاد کی بنیاد پر کسی کو جو ہے ملامت نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں کا فیصلہ اپنی جگہوں پر صحیح ہوگا، اس کی وجہ سے ان کو ملامت نہیں کریں گے اگر انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کی بنیاد کسی دلیل پر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں ملامت نہیں کیا جائے گا۔ باب رد المہاجرین الی الانصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح، باب ہے مہاجروں کا انصار کو ان کے عطیات لوٹانے کا، باب ہے مہاجرین کا انصار کو درخت اور پھلوں میں سے ان کے عطیات لوٹانے کا جس وقت وہ ان سے بے نیاز ہو گئے فتوحات کے ذریعے، جس وقت وہ ان سے بے نیاز ہو گئے فتوحات کی وجہ سے، یعنی جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو بہت سارے انصار نے مہاجرین کے درمیان اپنا کھیت اور اپنا جو باغ تقسیم کر دیا تھا، اور بعض لوگوں نے گھر میں اپنا آدھا حصہ دیا تھا، تو اس طریقے سے مہاجرین کی انہوں نے مدد کی تھی۔ تو کچھ لوگوں کو انصار میں سے کچھ مہاجروں کو کچھ انصار کے لوگوں نے درخت دے دیے تھے کہ پھلوں سے تم استفادہ کرنا اور اس کے عوض تم جو ہے کھیت کی یعنی باغوں کی دیکھ ریکھ اور اس کی سچائی کا کام کرنا، تو اس شرط پر انہوں نے دیا تھا کہ پھلوں سے استفادہ کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ تم کام اور جو اس میں خرچہ ہوگا کھیت میں وہ تم برداشت کرو گے۔ لیکن جب فتوحات حاصل ہوئی مسلمانوں کو اور مال غنیمت میں بہت ساری چیزیں ملی تو وہ لوگ اس سے بے نیاز ہو گئے اور ان کے درختوں کو انصار کو ان لوگوں نے واپس لوٹا دیا، تو وہی ہے باب رد المہاجرین۔ قال حدثني ابو الطاهر وحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال لما قدم المهاجرون من مكة المدینہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے، قدموا وليس بأيديهم شيء، تو لوگ آئے اس حال میں کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں تھی، خالی ہاتھ مدینہ آئے۔ وَكَانَ الْأَنصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنصَارُ عَلَىٰ أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، اور انصار کے لوگ زمین و جائیداد والے تھے۔ اہل ارض والعقار، عقار غیر منقولہ جائیداد کو کہتے ہیں، باغ زمین، اور انصار زمین و جائیداد، زمین اور باغ والے تھے۔ فقاسمہم الانصار، تو انصار نے ان کو تقسیم کیا، تو انصار نے ان سے یہ معاملہ کیا کہ وہ ان کو دیں گے اپنے اموال کے پھلوں میں سے نصف کو ہر سال۔ فقاسمہم الانصار، تو انصار نے ان سے تقسیم کا معاملہ کیا اس شرط پر کہ وہ ان کو ہر سال اپنے اموال میں سے پھلوں میں سے نصف انہیں دیں گے۔ وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَعُونَةَ، اور وہ لوگ ان کی طرف سے کفایت کریں گے کام اور باپ کے خرچے کو، یعنی یہ لوگ برداشت کریں گے، یعنی جس کو مزارع یا مساقات کہتے ہیں۔ وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَىٰ أُمَّ سُلَيْمٍ، اور انس بن مالک
اور ام انس بن مالک جن کو ام سلیم کہا جاتا تھا، ام انس بن مالک جنہیں ام سلیم کہا جاتا تھا، وکانت ام عبداللہ بن ابی طلحہ، اور یہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی ماں ہیں، کانت، اور یہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی ماں ہیں، کان اخن لانس لأمی، جو انس کے ماں کے جہت سے بھائی ہیں۔ عبداللہ بن ابی طلحہ یہ انس بن مالک کے ماں کے جہت سے تعلق کے بھائی ہیں، ماں کے جہت سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یعنی ام سلیم نے پہلے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک سے شادی کی تھی، بعد میں جب ان سے معاملہ ختم ہو گیا تو انہوں نے شادی کر لی جو ہے ابو طلحہ سے، تو ام سلیم نے شادی کر لی ابو طلحہ سے، تو مالک سے جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابو طلحہ سے یہ عبداللہ ہیں، تو دونوں ماں کے جہت سے تو بھائی بھی، لیکن باپ دونوں کے الگ الگ ہیں، باپ دونوں کے الگ الگ ہیں۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ام انس بن مالک جنہیں ام سلیم کہا جاتا ہے، یہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی ماں ہیں، جو عبداللہ بن ابی طلحہ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کے جہت سے بھائی ہیں، یعنی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے۔ کانت عاتت ام انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلہا، کہا کہ ام انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک باغ دیا تھا، اذاق النخلہ، اپنا ایک درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ وکانت عاتت ام انس، ام انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک باغ عطا کیا، اپنا ایک درخت عطا کیا تھا، فعطاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن مولاته ام اسامہ بن زید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام ایمن کو عطا کر دیا، مولاته جو آپ کی لوڈی ہیں، اور اسامہ بن زید کی ماں ہے، اسامہ بن زید کی ماں ہے۔ ام ایمن یہ عبد المطلب کی لوڈی تھی، ام مطلب کی لوڈی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے آپ کی پرورش پرداخت کا کام کیا، بعد میں ان کو آزاد کر دیا، اور اسامہ بن زید بن حارثہ سے ان کی شادی کر دی گئی، زید بن حارثہ سے ان کی شادی کر دی گئی، جن سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ قال ابن شهاب فاخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال اهل خیبر وانصرف الى المدینہ، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر کے قتال سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے وہ عطیات واپس کر لوٹا دیے التی کانوا منعوهم من ثمارهم، جو انصار نے انہیں اپنے پھلوں کے تعلق سے دیا تھا۔ تو مہاجرین نے انصار کو اپنی وہ عطیات لوٹا دیے جو انہوں نے ان کو عطا کیا تھا اپنے پھلوں کے تعلق سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھلوں کو جائز قرار دیا تھا کہ تم جو ہے اس سے استفادہ کرنا، ان درختوں کا مالک نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ اگر درختوں کو مالک بنا دیے ہوتے تو یہ ہبہ ہوتا، اور ہبہ کے اندر قبض کرنے کے بعد رجوع جائز نہیں ہے۔ اگر ہبہ کی صورت ہوتی تو قبضے میں لینے کے بعد ہبہ کے اندر رجوع جائز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اباحہ للثمار کا مسئلہ تھا۔ قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی امی اذا کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کو ان کا وہ درخت بھی لوٹا دیا، کیونکہ خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد مال غنیمت میں بہت سارے باغ اور زمین جو ہے یہ حاصل ہوئے۔ وعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن مکانہن من حائطہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو ان کی جگہ پر یعنی جو عزاق تھا، یہ ام ایمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، تو ان کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باغ سے عطا کیا۔ وقال ابن شهاب الزهري كان من شان ام ایمن ام اسامہ بن زید انها كانت وصیفة لعبد الله بن المطلب، اور ام ایمن کا معاملہ یہ تھا جو اسامہ بن زید کی ماں ہیں، یہ کہ وہ عبداللہ بن عبد المطلب کی لوڈی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں نے عبد المطلب بتا دیا تھا، یہ عبداللہ بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی لوڈی تھی، وصیفہ لوڈی، وکانت من الحبشہ، اور ان کا تعلق حبشہ سے تھا، فلما ولدت آمنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما توفی ابو، تو جب آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یعنی جب آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ کے باپ کی وفات کے بعد، فکانت ام ایمن تحضنہ، تو ام ایمن ہی آپ کی پرورش برداشت کرتی تھی، حتی کبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، فآتقہا تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا، ثم انکحہا زید بن حارثہ، پھر ان کا نکاح، ان کی شادی زید بن حارثہ سے کر دی، ثم توفیت بعدما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمسۃ اشہر، پھر ان کی وفات ہو گئی بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 5 مہینے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 مہینے کے بعد پھر ان کی بھی وفات۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وحامد بن عمر البکراوی ومحمد بن عبد الاعلی القیسی كلهم عن المعتمر واللفظ لابن ابی شیبہ قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس أن رجلا، وقال حامد وابن عبد العالى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم، یعنی ایک جو رجلن ہے اور ایک جو الرجلہ ہے، کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کے درختوں کو اپنی زمین میں سے کر دیتا تھا، کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے زمین کی کھجوروں کے درختوں کو کر دیتا تھا، یہاں تک کہ آپ پر قریظہ اور نذیر پر فتح یابی حاصل ہوئی، حتی فتحت علیہ قریظہ والنذیر، یہاں تک کہ قریظہ اور نذیر پر فتح حاصل کی گئی، فجعل بعد ذلك يرد علیہ ما کان آتا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹانے لگے اس چیز کو جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، فجعل بعد ذلك يرد علیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان فتوحات کے بعد اس رجل پر لوٹانے لگے وہ چیز جو اس نے آپ کو دیا تھا، جو بھی ہو۔ قال انس کہتے ہیں وَإِنَّ أَهْلِي أَمْرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْأَلُهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطُوهُ أَوْ بَعْضَهُ، اور میرے اہل و عیال نے بھی مجھے حکم دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں وہ چیز جو ان کے اہل و عیال نے، ان کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، یا بعض کو کا مطالبہ کریں۔ جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو واپس لوٹا رہے ہیں، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائیے کہ ہمارے گھر والوں نے بھی جو دیا تھا تو آپ جو اس کو واپس کر دیں یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دیں، کیونکہ آپ سب کو دے رہے تھے، واپس لوٹا رہے تھے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں وہ چیز جو ان کے گھر والوں نے آپ کو دیا یا اس کے بعد حصے کو۔ وَكَانَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد آتاہ ام ایمن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کو ام ایمن کو دے دیا تھا۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَآتِينِهِنَّ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو آپ نے ان سب کو مجھے عطا کر دیا، مجھے واپس لوٹا دیا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَعَاقْتَانِهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَجَاءَتْ أُمَّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ آتَانِيهِنَّ، تو ام ایمن آپ کے پاس آئیں، تو ام ایمن آئیں اور انہوں نے کپڑا میرے گردن میں ڈالا۔ ام ایمن آئیں اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ام ایمن آئیں اور انہوں نے کپڑا میرے گردن میں ڈالا، وقالت واللہ لا یعطیکہن وقد آتانیہن، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ تم کو ان درختوں کو ہرگز نہیں دیں گی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ تمہیں انہیں ہرگز نہیں دیں گی، وقد آتانیہن، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہے۔
یعنی ام ایمن یہ سمجھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان درختوں کو دیا ہے اس لیے یہ میرا حق ہے، یہ کیونکہ کسی اور کے ذریعے سے مجھے نہیں ملا ہے، یہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا حق ہے، میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ فقال نبی اللہ یا ام ایمن اترکیہ ولکی کذا وکذا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام ایمن تم اسے چھوڑ دو اور تمہارے لیے اتنا اتنا درخت ہوگا، اے ام ایمن تم اسے چھوڑ دو، وَلَكِ كَذَا وَكَذَا، اور تمہارے لیے فلاں 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 باغ ہوگا۔ وَتَقُولْ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ کہہ رہے کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى آتَاهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا کہتے رہے کہ فلاں فلاں باغ تمہارے لیے ہے، حتی آتاہ عشرۃ امثالہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے 10 گنا دیا، یا 10 گنا سے قریب جو ہے درخت عطا فرمائے، تب وہ جا کر کے راضی ہوئی۔ تو چونکہ ام ایمن کا ایک مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی بعد امی کہا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری دوسری ماں ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی پرورش پرداخت میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ ہاں ہاں جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیتے تھے تو یہ بتا کر دیتے تھے کہ میں آپ کو یہ ادھار دے رہا ہوں؟ نہیں، ادھار نہیں دیتے تھے، وہ درخت کا مالک نہیں بناتے تھے، وہ مسئلہ تھا کہ پھلوں سے استفادے کی بات تھی، پھلوں سے استفادے کی بات تھی کہ یہ آپ ان درختوں کے پھلوں سے استفادہ کیجیے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فراوانی ہو گئی تو سب کے درخت واپس لوٹا دیے کہ اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مالک نہیں بنایا تھا، پھلوں سے استفادے کی بات تھی کہ آپ ان پھلوں سے استفادہ کیجیے۔ تو جب جو ہے آپ پر فراوانی ہو گئی درختوں کی تو ان کے درخت واپس لوٹا دیے۔ باب جواز الاکل من طعام الغنیمت فی دار الحرب، باب ہے دار الحرب میں غنیمت کے کھانے والی چیزوں کو کھانے کا جواز کا باب، یعنی مال غنیمت میں جو کچھ چیزیں ملیں تو اس کو اس کو جو ہے لینا یا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو مال غنیمت کے طور پر ایک جگہ جمع کریں گے، پھر اس کی تقسیم کی جائے گی۔ لیکن اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اس کو کھانا پینا جائز ہے، گرچہ اس کی تقسیم نہ ہوئی۔ کھانے پینے والی چیزوں کا میدان جنگ میں کھانا جائز ہے، اس کو تقسیم تک کا انتظار کرنے کے تقسیم تک انتظار جو ہے نہیں کیا جائے گا۔ اگر ضرورت ہے کھانے پینے کی تو کھانے پینے والی چیز ہے تو اس کو کھا پی سکتے ہیں، بشرطے کہ اسے جمع کر کے اپنے گھر نہ لے جائے۔ قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا سلیمان یعنی ابن المغیرہ قال حدثنا حمید بن ہلال عن عبد اللہ بن مغفل قال اصبت جرابا من شحم یوم خیبر، کہ مجھے خیبر کے دن چمڑے کی ایک تھیلی ملی، جرابا من شحم یوم خیبر، کہ مجھے خیبر کے دن چربی سے بھری ہوئی ایک تھیلی ملی۔ قال فالتزمته، تو راوی کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے چمٹ گیا، یہ میرا ہے۔ فقلت لا اوتی اليوم احدا من هذا شيئا، اور میں نے کہا کہ آج کے دن میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا، خود ہی میں سارا استعمال کروں گا۔ قال فالتفت، تو کہتے ہیں کہ میں مڑا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو جائز ہے کھانے پینے کی چیزیں اپنی ضرورت کی مقدار بھی کھا پی سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ہاں قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لآخذه قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه۔ تو اس میں بھی وہی بات کہی گئی، اس میں کہ یہ جو تھیلے میں صرف چربی نہیں بلکہ طعام بھی تھا،
فوثبت الیہ تو میں نے اس کی طرف چھلانگ لگائی تاکہ اس کو لے لوں. فاذا فالتفت تو فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے. فاستحییت منہ، تو مجھے اس سے شرم آئی کہ آپ صلی اللہ کی میں نے اس قدر جو ہے اس پر یعنی کھانے پر جو ہے میں نے اپنی توجہ دی، تو مجھے اس سے شرم آئی کہ میں نے ایسا کیا. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شهم ولم يذكر الطعام. بس رہنے دو، یہ پر وقت ہو گیا اور اس کے بعد لمبی حدیث.